آج انشاءاللہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ اور ہمارے اس سیشن میں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی شدید مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جاتے اور آپ سے وہیں پہ سیشن ریکارڈ کرواتے، لیکن آپ یہاں پہ آئے، اس کے لیے بہت بہت میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار اعجاز شکریہ تو آپ کا، جو ہمارا مشن ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے معاون بن رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ جو اپنے علاقے سے تعلیم حاصل کر جاتے ہیں وہ یہاں سے میگریٹ کر جاتے ہیں، واپس نہیں آتے۔ آپ کا یہ خصوصی شکریہ کہ آپ نے اپنے علاقے کو ترجیح دی، اور یہ جو مشن بڑھا رہے ہیں یہ تو ہمارا مشن ہے، تو اس لیے تو اس کے لیے تو ہم اگر پہاڑ پہ بھی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی جانا پڑے تو ظاہر ہے ہم جائیں گے، چاہے مصروفیات جتنی بھی ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو چونکہ میرے معلومات کے مطابق بلکہ خٹک بیلٹ میں یا ہمارے علاقوں میں جتنے بھی ٹیچرز ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، ان میں سے جن کا ایکسپیرینس یا جن کی ٹیچنگ کا دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک عرصے سے جو ہے وہ ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو میری چاہت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی تعلیمی دورانیہ کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیں، چونکہ آج کل نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کو بہت سہولت سے سب کچھ میسر ہے، بہت آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر کے پاس اسکول ہے یا چلو تھوڑا سا دور جا کے ہے۔ جب آپ نے تعلیم کس سن میں تقریباً شروعات کی، یا کچھ اگر آپ کو ذہن میں آ رہا ہو، اور آپ نے میٹرک کمپلیٹ کیا، اس دورانیہ میں تعلیم کے حصول میں کیا کچھ مشکلات آپ نے دیکھیں اور کس طرح سے مشکل مراحل تھے وہ، اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتا جی، دیں۔ اعجاز پرائمری اپنے گاؤں کے اسکول سے کیا، جو صحیح۔ 1928 سے پرائمری تھا۔ اس کے بعد مڈل کے لیے ہائی اسکول چاپری میں داخلہ لیا، 2 سال وہاں پڑھتے رہے۔ صحیح۔ اور تکالیف کی آپ نے بات کی تو چاپری کا فاصلہ تقریباً 4.5-5 کلومیٹر ہے، تو یہ ہم پیدل جاتے تھے۔ صحیح۔ وہاں جو دور تھا 83 سے 84 تک، راستے میں کوئی ٹرانسپورٹیشن ایسی کوئی مطلب نہیں تھی، اکا دوکا لوگوں کے پاس بائکس ہوتی تھی اور پانی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کٹن مرحلے میں بھی ہم نے، وہاں سٹاف بھی نہیں تھا، وہاں ہم نے پہلا نیا اسکول کھلا تھا، چاپری اپ گریڈ ہوا تھا اسکول۔ اچھا، یعنی یہ پورے خٹک بیلٹ میں اس وقت اسکول کون کون سے تھے؟ چاپری تھا صرف یا کوئی اور بھی؟ نیچے خٹک بیلٹ ہے، کالا باغ کے بعد چاپری اسکول تھا، چاپری کے بعد پھر سلطان خیل کا اسکول تھا۔ اچھا، یعنی اور اتنا اوپر جو ہے نا صرف تبی سر اور ٹولہ بنگی خال، یہ جو میرے ذہن میں یہ 4 اسکول، بورڈ کوئی کا بھی جو ہے گریڈ ہوا تھا، تو دور دور تک مطلب ہے کوئی اسکول نہیں تھے۔ اس کے بعد میٹرک کے لیے پھر ٹیکسلا چلا گیا، اور ذہانت میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں ٹیکسلے گیا تو اسکول والے مجھے داخلہ نہیں دے رہے تھے کہ بھئی یہ مطلب دیہی علاقوں سے پڑھ کے آیا ہے تو کیا پڑھے گا، لیکن الحمدللہ مطلب جیسے تیسے ہے سفارشیں کرا کے داخلہ لیا۔ پھر پہلی اگزام میں، اس وقت ششمائی سیمائی یہ اگزام ہوتے تھے، پہلی اگزام میں میں نے ٹاپ کر لیا، ماشاءاللہ زبردست۔ تو ان کو بھی پتہ چل گیا بھی پڑھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں میٹرک وہاں سے کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول HRF ٹیکسلا کینٹ، آج کل وہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے میٹرک کیا۔ پھر جو ہے 1 سال تک گارڈن کالج میں پڑھتا رہا، گارڈن کالج پنڈی۔ پھر میاں والی آئے، گورنمنٹ کالج میاں والی، جو آج کل پوسٹ گریجویٹ کالج کے نام سے مشہور ہے۔ تو میری امی کی خواہش تھی کہ مطلب ہے نا میں گاؤں میں رہ کر وہ خدمات انجام دوں، تو 97 میں ایز اے ٹیچر بھرتی ہوا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ مطلب مزید وہ کر لوں، مقابلے کے امتحان دینے جب میں اکیڈمی جوائن کی تو پھر وہ امی نے مطلب آڑے آ گئیں۔ اب میں اکثر بیان کرتے ہوئے یہ جذباتی ہو جاتا ہوں کہ ماؤں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں پرائیویٹ طور پر پڑھاتا ایسے تھا کہ جو میٹرک کے بچے رہ جاتے تھے ان کو میں گھروں سے ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ تو امی نے کہا کہ مطلب یہ لڑکے دور دور سے ناصری والا تک، ٹولہ منگلی تک، چاپری تک، یہ ظاہر اگر یہاں آتے ہیں تو ان کو کوئی سہارا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ یہیں رہ کر بچوں کو پڑھائیں، خدمات سر انجام دیں، آپ کے بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑھ جائیں گے۔ تو میں نے امی کی بات کو نہیں ٹکرایا،
الحمدللہ میرے بچے پڑھ گئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. بڑا بیٹا انجینئر کر گیا ماشاءاللہ, ڈسکون میں اپنا اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. تو مشن یہی ہے کہ جو بالخصوصاً میں اکثر مختلف تقاریب میں بات کرتا ہوں کہ میری بات خٹک بیلٹ سے شروع ہوتی ہے اور خٹک بیلٹ پہ ختم ہوتی ہے, کیونکہ دیگر علاقوں میں تو لوگ اور ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے والے, ان کا درد بیان کرنے والے. تو ہمارے مطلب ہے نا کوئی ہے نہیں کہ آگے آواز اٹھائیں. خٹک بیلٹ کا نام ہم نے, ہمارے کچھ ساتھی تھے 1991 میں, تو وہاں ہم نے خٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی گورنمنٹ ڈگری کالج میاں والی میں. تو ہمارے سلطان خیل کے جو بھائی ہیں وہ کہتے تھے بھائی یہ تو ہم خٹک نہیں ہیں, وہ باقی پشتو بولتے ہیں لیکن نیازی ہیں, نیازی مکس ہیں. تو وہاں ہم نے خٹک بیلٹ کی مطلب نام کی بنیاد رکھی. اچھا, خٹک جی یہ سر جو ہمارے ساتھی ہیں سلطان خیل کے ہیں, تبی سر کے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے ہم نے جو ہے نا خٹک بیلٹ کی وہ تاریخ شروع کی. اور یہی مشن تھا کہ کالجز میں ہم لڑکوں کو لے کے جائیں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو یہاں ڈھونڈتا تھا, مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے, کس لڑکے کے کتنے مارکس آئے ہیں, اور ان کے گھروں میں جاتے تھے, وہاں ان کے والدین کو کیل کرتے تھے بھائی اس کو کالج میں داخل کرائیں, کیونکہ ہمارا تو ٹرینڈ تھا کہ بس اس کو آرمی میں بھیجیں, ایف سی میں بھیجیں, یا مطلب ہے نا اس قسم کی. وہ تو یعنی میٹرک کرا کے آرمی, بس یہ کلرک بھرتی ہو جائے, نرسنگ بھرتی ہو جائے, ان کے لیے وہ جو ہے نا کمیشن کے برابر ہوتا تھا. یا زیادہ سے زیادہ مطلب انٹر میٹرک ہوتے تھے تو ایف سی میں چلے جاتے تھے. وہیں سے ہم نے جو ہے نا پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. جن لڑکوں کو میں نے داخل کیا پھر انہوں نے آگے بچوں کو داخل کیا. زبردست. اور یہی ہے کہ اب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ہاں یہی سب سے اہم ہوتا ہے کہ ایک نئی پٹڑی پہ چڑھا دینا. مطلب ہے اب ماشاءاللہ مطلب جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آؤٹ پٹ نہیں نکلتا, آؤٹ پٹ نکلتا ہے, تھوڑا سلو نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا علاقے جو ہے نا بیکورڈ ہے, کوئی وہ شعور نہیں ہے, تو اس لیے لوگ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے. اچھا سر, ابھی یعنی آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اتنا عرصہ کون سے سن میں, میرے خیال سے آپ نے وہ بتایا نہیں بتایا کہ کس سن میں آپ نے یہاں پہ اپنے شہر میں جو ہے آ کے پڑھانا شروع کیا؟ میں 97 سے جو ہے اپنے گاؤں میں پڑھا رہا ہوں. 97 سے یعنی 25 سال ہو گئے مجھے. 25 سال, یعنی 25 سال کا عرصہ آپ نے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ ماشاءاللہ خدمات آپ تعلیم کی دے رہے ہیں. اچھا, اس 25 سال کے دورانیہ میں یقیناً آپ نے بہت سارا آپ کا ایکسپیرینس ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے سیشن میں اس کو کور بھی نہیں کر پاتے, بلکہ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو تعلیمی معیار کے حساب سے اگر ہم بات کریں کہ آپ نے جو چیز خٹک بیلٹ کے بچوں میں دیکھی ہے وہ کس طرح کی, یعنی بچوں کی جو ہر علاقے کے اور ہر جگہ کے بچوں کی ایک ساخت ہوتی ہے, ایک ذہنیت ہوتی ہے, ایک ذہن کی جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے کہ ایک کس لیول کے بچے ہیں, کیا کچھ ٹیلنٹ آپ نے اس طرح کے بچوں میں دیکھا کہ ہمارے جو خٹک بیلٹ کا بچہ ہے وہ کس لیول پہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں خٹک بیلٹ کے اس میں مختلف آئی کیو لیول ہے. مثلا ہمارے علاقے میں جو میں نے نوٹ کیا ہے, موزہ ٹولہ منگلی, محبت خیل, ٹولہ منگلی, ان لوگوں کا آئی کیو لیول زیادہ ہے. صحیح. اوورآل اگر آپ دیکھیں خٹک بیلٹ کے اس کو جب بھی موقع ملا ہے, جہاں بھی ملا ہے, اس نے وہ دکھایا ہے اپنی ٹیلنٹ, مطلب اپنا ٹیلنٹ شو کیا ہے. لیکن اپرچونیٹیز نہیں ہیں, والدین اس طرف جاتے نہیں ہیں. بلکہ میں تو اکثر اپنے جو اسکول کے تقاریب ہوتے ہیں یا کوئی بھی تعلیمی وہ ہوتے ہیں کہ مین رول جو ہوتا ہے وہ ماؤں کا ہوتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ماؤں تک ہمارا اسیس نہیں ہے, وہاں ان کو سمجھا نہیں سکتے. میں خود آپ سے مطلب ہے نا یہ بات میں کر نہیں سکتا کیونکہ وہ جذبات والی بات ہو جاتی ہے. جب میں تیسری میں پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول میں گاؤں میں مطلب ٹیچر نہیں تھے, تو ہمارے ساتھ ایک وانڈا الف خیل وہاں جاتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا کہ میں امی سے کہا کہ میں نہیں جاتا اسکول. تو امی نے مجھے یہاں پہ مارا, ابھی میرا نشان ہے. اور ڈاکٹر تو چونکہ ہوتے نہیں تھے, وہ نسوار ہوتے تھے, نسوار باندھا اور مفلر ٹیٹ کر کے پھر بھیج دیا اسکول کہ اسکول تو انہیں لازمی جانا ہے.
تو میں اکثر وہ دکھاتا بھی ہوں کہ اگر کردار ہے تو میری ماں کا ہے، اور میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں پڑھ گیا ہوں، میں پڑھ گیا ہوں، اور میری وجہ سے میرے خاندان میں تقریباً 7-8 انجینئر ہیں. میرا بیٹا انجینئر ہے، میرے بھتیجے انجینئر ہیں، میرے 3 بھانجے انجینئر ہیں، میرے مطلب، اور میرے سارے ایک رخ چل نکلا ہے کہ ایک کو میں نے راستہ دکھایا، اس نے آگے راستہ دکھایا. تو جب سے میں آیا ہوں میرے خاندان میں پوری فیملی میں کوئی بچی ایسی نہیں ہے جس نے میٹرک نہ کیا ہو، اسکول نہ ہونے کے باوجود یعنی میٹرک کیا ہے. کچھ میں نے گائیڈ کیا ہے، کچھ جو ہے وہ خود گائیڈ ہوئی ہیں، خود آگے رہنمائی لی ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا رہی ہیں. ہمارے اسکول میں ہیں، ان کے جو بچیاں ہیں یا کسی اور اسکول میں ہیں، تو ان کی کارکردگی باقی جو بچے ہیں ان سے بہتر ہے. بچے ان کے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہوم ورک بھی. میں مثال دیتا ہوں، ایک دن ہمارے اس میں آیا ایک بچہ ہمارا آیا، تو میرا کزن آیا کہ اس کو جی آپ فلاں پہلی کا بچہ ہے کہ یہ سبجیکٹ اس کو نہیں پڑھا رہے. مطلب ہم واقعی نہیں پڑھا رہے تھے. تو ہم نے دیکھا واقعی بھی مطلب نہیں پڑھا رہے، کیونکہ ٹرینڈ ہے کہ آپ جو ہے نا انگلش، اردو اور میتھ پڑھائیں، اور تیسرا سبجیکٹ جنرل نالج کا تھا، وہ مطلب نہیں پڑھا رہے تھے. تو وہ بچی کی ماں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہے تو کیوں نہیں پڑھا رہے. تو مطلب ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے، اور جب تک خٹک بیلٹ کی مائیں تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گی تو تعلیمی ترقی ممکن نہیں ہے. دوسرا سوال سے سوال نکلتا ہے. ہماری ایک دفعہ پانی بند ہوا تھا، تو اسٹرائک پہ تھے، تو بورڈ بنگلے میں ہم جمع تھے، تو یا ریسٹ ہاؤس کا لباغ میں جمع تھے. وہاں ویسے میں کھڑا ہو گیا، میری نئی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، جوان خون تھا. میں نے کہا ویسے بھی جمع ہے 200-300 لوگ، میری ایک بات سنو. کہتے کیا آپ نے سنا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. مطلب ہے ہمارے کوئی نہ کوئی بھائی جو ہے آرمی میں ہوتے ہیں، حوالدار صوبیدار تک پہنچ جاتے ہیں. تو خدا را یہ کرو کہ سارے بچے ان کے حوالے کر لو، فیملی ان کو دے دو، اس سے آپ اخراجات نہ مانگیں، گھر کا گزارا چلائیں، اور بچے ان کے حوالے کر لیں. وہاں سے جو پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ وہ آگے خدمات سر انجام دیں گے. چاہے میری بات کا ہے یا ویسے افیکٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں، میرے پاس پورے علاقے کا مطلب ڈیٹا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جب ہمارے اپائنٹ ہوتا ہے، آپ میری فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ میری مطلب تحریر خٹک بیلٹ کے حوالے سے پڑھتے رہوں گے کہ وہی بچے جو اے پی ایس کے اسکولوں میں پڑھے یا باہر رہ کے پڑھے تو وہ آگے بڑھے. یہی حل ہے ہمارے پاس. میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ ایک سیاسی وہ دیں تو سب نکل آتے ہیں. ریلی نکالیں، آپ جلسہ رکھیں، آپ جلوس رکھیں، آپ کوئی بھی کارنر میٹنگ رکھ لیں، تعلیمی حوالے سے آپ رکھ لیں تو وہ جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا. تو یعنی ذہنی ساخت روز بروز ہمارے بچوں اور جوانوں کی بھی اب ایسی بنتی چلی جا رہی ہے کہ بس کسی شغل میلے میں لگا دو. آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے 2017 سے پڑھانا پرائیویٹ طور پہ میں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے. آپ کو بتایا نا کہ میں بچوں کو ڈھونڈ کے لاتا تھا کہ مطلب ہے نا پڑھیں، آپ میرے پاس آئیں صحیح. آپ یہ پورا علاقہ گواہ ہے کہ مطلب ایسے بچے جو نکمے ہوتے تھے، جو ٹرک ڈاٹسن وغیرہ کے ساتھ کلینٹری کرتے تھے، فیصل آباد جا کے وہ فیکٹری جو ہوتی ہیں اس میں کام کرتے تھے، وہ ان کو میں واپس لایا. میں نے ان کو میٹرک کرایا، ان میں سے کئی آگے میٹرک سے آگے بڑھے، اور کچھ جو ہے وہ آرمی میں چلے گئے. تو اب جب سے یہ بائک کا ایک تو مطلب ہے نا بھیجا استعمال، اور دوسرا یہ کہ موبائل آیا، سوشل میڈیا، تو میں نے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. میرے پاس پیرنٹس آ جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا جب تک موبائل یا وہ ہوگا تو ظاہر ہے بچوں نے نہیں پڑھنا. اور جو میری ریپوٹیشن رہی ہے جب تک رہی ہے کہ میرا کوئی بچہ فیل نہیں ہوتا تھا، تو وہی بہتر ہے کہ مطلب ایسے بچوں کو نہ پڑھاؤں جو پڑھتے نہیں ہیں. ماؤں کے حوالے سے سر آپ نے درمیان میں بات کی، اس سے مجھے بھی کچھ پوائنٹ یاد آئے ہیں، میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ یقیناً ایک بچی کی تربیت میں جو ماں کا رول ہوتا ہے وہ باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، جو کہ باپ نے گھر کے اخراجات چلانے ہیں، اس نے دن کا کافی سارا وقت باہر گزارنا ہے، تو سارا دن بچے کے ساتھ ماں نے ہی رہنا ہے. اب اگر ماں نے دنیاوی علوم اور دینی علوم پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بچے کی تربیت اثر انداز سے کر سکتی ہے. اسی سے متعلقہ
کراچی میں ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، یہ کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہے یا 1.5 ماہ پہلے کی. ایک والدہ نے جو ہے وہ گھر میں اپنے غالباً کوئی 15 سالہ یا 14 سالہ بچے کو، یا 12 سالہ، مجھے اس کی عمر یاد نہیں ہے، اس کو گھر میں والدہ نے بغیر کسی مدرسے بھیجے قرآن حفظ کروا دیا تھا. اور سب سے حیرانگی کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس حفظ کا والد کو بھی پتہ نہیں تھا. یعنی ہوا یہ کہ انہوں نے اس واقعے کو مزید تھوڑا سا واضح بھی کیا. اب جب بات کھلی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا یہ واقعہ، کہ جب شروع میں والدہ ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ بچہ پیدا ہوا تھا، تو ایک دن تہجد کے وقت والدہ نے اس بچے کو اٹھایا تو اس سے والد کی جو ہے وہ والد کو جاگ آ گئی. تو والد نے کہا کہ آئندہ بچے کو نہیں اٹھانا اس وقت. تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں اٹھاؤں گی. تو اس کے بعد والدہ نے دوبارہ بچے کو ہمیشہ اٹھاتی رہی تہجد کے وقت، لیکن اس انداز سے کہ والد کو پتہ نہیں چلا. اور تہجد کے وقت میں چونکہ سارا دن تو والدہ مصروف رہتی تھی گھر کے کاموں میں، اس دورانیہ میں اس نے اپنے بچے کو پورا قرآن جو ہے وہ حفظ کروا دیا. اور پھر والد کو تب جا کے پتہ چلا جب آخری صورت مکمل ہوئی. تو یہ ایک والدہ کا کردار ہے کہ جب اس کی تربیت ہوئی تھی تو اس نے گھر میں رہ کے بغیر کسی مدرسے بھیجے اس کو قرآن حفظ کروا دیا. اسی طرح اگر ہم والدہ نے اس کی دنیاوی علوم پڑھے ہوں گے تو جو فارغ اوقات میں ہم ٹیوشن کے لیے ٹیچر ڈھونڈتے ہیں سر، تو وہ کام بھی ظاہر ہے کہ والدہ کر سکے گی خود. تو اس حوالے سے یعنی جو آپ نے بات کاؤنٹ کی یہاں پہ ایڈ کی کہ والدہ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، تو یقیناً یہ معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے. دیکھو، جو میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں نا، تو ہمارے تو جو ہے نا فادرز، جی، وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 18-20 سال آرمی میں جاتے ہیں، وہاں سے پینشن لے کے 2-3 مکان بنا لیے، پھر فیصل آباد چوکی داری کرنے گئے. تو پیچھے تو ماں ہی ہوتی ہے نا. باپ کا چہرہ بیٹی نے جو ہے وہ 3-4 مہینے بعد دیکھنا ہے، بالکل وہ بھی 10-15 دن کے لیے. تو مین رول تو ماں کا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو مطلب سب کچھ چھوڑ کے دیکھو کس لیے کر رہے ہیں. میں اکثر کلاس میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے باپ پینشن پہ آ جاتے ہیں، آج کل 20-25 ہزار سے پینشن شروع ہو جاتی ہے، تو 2 میاں بیوی کا تو اچھی طرح مطلب بہت بہترین گزارا ہو سکتا ہے. وہ اگر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اب ماؤں کو بھی یہ چاہیے نا کہ بجائے فضولیات کے، میں کئی ایسے لوگوں کو مثال دیتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہمارے کہ وہ اپنے لیے عید پہ بھی کپڑے نہیں لیتے تھے، بچوں کے تعلیم پہ خرچ کر لیتے تھے. ہمارے یہاں ایک والد ہے تو اس کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں، 4 بیٹوں میں سے ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پائلٹ ہے، ایک چوتھا مطلب پتہ نہیں وہ کون سی اس پہ ہے، اور 4 بیٹیاں ٹیچرز ہیں. تو وہ جب ان کو دیکھتے تھے تو وہ مطلب ہے نا عید پہ بھی وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بچوں کی تعلیم پہ وہ خرچ کرتے تھے. تو اس کا رزلٹ انہیں یہ ملا نا کہ باپ جو ہے بچے پڑھ گئے، اب وہ بڑھاپے میں باپ کے والدین کے کام آ رہے ہیں. جب والدین کی عمر ایسی ہو گئی کہ ان کو بچوں کی ضرورت ہے تو وہ کام آ رہے ہیں ان کے. اب جو بچہ نہیں پڑھے گا، ظاہر ہے جو ہے اس مہنگائی کے دور میں پھر والد اس کا کیا پل لگائے گا. بالکل. میں تو جب بھی میں اپنے موسٹلی شاگرد ہوتے ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، ان سے یہی کہتا ہوں سیاست ضروری ہے ظاہر ہے علاقے کی خدمت کے لیے، لیکن سب سے پہلے تعلیم پہ لوگ تعلیم کا جذبہ لوگوں میں اجاگر کریں کہ تعلیم بچوں کے لیے. اسی حوالے سے سر میں آپ سے ابھی پوچھنے بھی لگا تھا کہ ایک چیز مجھے بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. ویسے تو میں خود بھی ایک غیر سیاسی اس طرح کی چیزوں پہ پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، تعلیمی چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہوں، لیکن جب میں اپنے علاقے کے ایسے نوجوان اور بچے جن کی ابھی عمر تعلیم کی ہے اور ان کو سوشل میڈیا پہ یہ سیاسی جھگڑوں میں دیکھتا ہوں، یقین مانے سر جو ہے وہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ بچوں کو کیا جو ہے میں یہی شروع میں جب آیا نا، میں اب سے یہ کہتا تھا کہ یہ آپ ایک بچے کے ہاتھ میں چوری دے رہے ہیں. کسی ہمارے وہ تھا نا، کسی عالم نے ہمارے فرمایا تھا، مولانا عتیق الرحمان صاحب کے والد محترم تھے، مولانا بدر جان صاحب بہت نیک آدمی تھے، وہ کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے نا. تو یہ ایک جس طرح معصوم بچے کے ہاتھ میں چوری دے دیں، اس کو تو نہیں پتا کہ اس چوری سے کیا کرنا ہے، پہلے تو خود کو ذبح کرے گا.
مطلب زخمی کرے گا پھر دوسروں کو. تو یہ جو ہے نا معصوم بچے کے ہاتھ میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری ہے. میں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو جو انجینئر ہے FSC تک میں نے موبائل نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ ایون یہ سمپل موبائل اس نے FSC کے بعد اٹھایا ہے اور اس کو استعمال کرنا نہیں آتا تھا. زبردست. تو کیا ہو گیا کہ وہ آگے پڑ گیا ہے. اب وہ جس طرح کا موبائل لے لے، آئی فون لے لے، سیمسنگ کے لے لے، کوئی بھی لے لے، برانڈیڈ لے لے، اپنی اس تک پہنچ گئے. ہم کیا ہے، میں پھر وہی والدین، مجھے پتہ ہے کہ والد کی انکم جو ہے وہ 15-20 ہزار ہے اور اس کے بچے کے پاس موبائل جو ہے نا وہ جی قیمتی ہے. مطلب موبائل کا خیال رکھ رہا ہے بچے کا، بالکل بائک کا خیال رکھ رہا ہے اور تعلیم کا خیال نہیں رکھ رہا. دوسرا ہر چیز کے مطلب بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اچھے ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے مطلب رول یہ ہے، اپنے خود ساختہ رول، کہ ہم بیڈ ایفیکٹس کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، چھوٹا مطلب کمپیوٹر ہے، اس سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے، تعلیم کے لیے بھی استعمال کر سکتے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ مطلب ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. تو میری تو اکثر یہ ٹولہ بانگی خیل سے لے کر UC کلو والا ہمارے خٹک بیلٹ میں آتا ہے، کلو والا کو چھوڑ کے مٹا خٹک اور خانو والا تک، اس میں جتنے بھی ہائی اسکول ہیں سب بغیر ماسٹر کے چل رہے ہیں، بغیر سربراہ کے چل رہے ہیں. کسی بھی اسکول میں سٹاف مکمل نہیں ہے. میں 1-2 دن تک گرلز اسکولز کا جو ہے گرلز ایلیمنٹری اسکول کا ڈیٹا اپلوڈ کر دوں گا. کسی بھی گرلز ایلیمنٹری اسکول میں سٹاف مکمل نہیں ہے. 2-2 3-3 ٹیچرز 8-8 کلاسوں کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ ترقی کرے گا. چاہے جس بھی گروپ سے منسلک ہوں، سب سے پہلے وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، کسی سے سنا تھا کہ ضیاء الحق صاحب جب پہلے ٹیک آف کرنے کے بعد جاپان گئے تو وہ لوگ تو چونکہ امریت کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے وہاں کے صحافی آ گئے ایئرپورٹ پہ سوال کر دیا کہ آپ نے مطلب آپ آرمی وہ ہیں، آپ نے ٹیک اوور کیا، آپ کیا سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تو ضیاء الحق چونکہ ذہین تو تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ جس ملک کی شرح خواندگی اس وقت غالباً 7% یا 13% تھی، جو بھی تھی، کہ اگر وہ ہو تو آپ کہیں گے آپ کیا کریں گے؟ جاپان والے آپ مجھے کہیں آپ کیا کریں گے؟ جاپان والوں نے کہا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے اس کام میں لگ جائیں گے، تعلیم کو پھیلانے میں لگ جائیں گے. ایک دلچسپ مثال، ریشیا نے 1957 میں اسپوٹنک 1 اور اسپوٹنک 2 یہ بھیجے. تو امریکہ والے کہہ رہے تھے بھئی یہ کیا ہے بھئی، مطلب نا یہ تو ہم سے آگے چل گیا. امریکہ سب کچھ چھوڑ کے مطلب سیٹلائٹ اس پہ لگ گیا اور 10 سال کے اندر نیل آرمسٹرانگ نے پہلا مطلب چاند پہ قدم رکھا. اب تک ان کا راج آ رہا ہے. مطلب آپ مسلمانوں کی تاریخ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی مطلب ہے روشن اور وہ تھی. ہم انہی مدارس سے پڑھتے تھے نا، ابو علی سینا، جابر بن عیان، یہی مدارس تھے نا. کوئی علیحدہ کوئی وہ سائنس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی تو نہیں تھی، لیکن ان کی بگڑے ہوئے ناموں سے وہ تھیوریز چل رہی ہیں. یہ جتنے بھی سر یہ اس طرح کی معلومات ہیں، میں تو کل کے پوڈ کاسٹ میں جو سر افضل بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی اس پہ میری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگ ہم سے ہی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس چیز پہ غور نہیں دیتے، ہمارے لوگ اس پہ غور کر نہیں پاتے اور اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور وہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کر کے ان چیزوں کو اس سے نتائج لے لیتے ہیں اور منظر عام پہ سامنے لے آتے ہیں. تو واقعی سب کچھ ہے بھی ایسا. جس طرح سے آپ نے موبائل کی بات ہماری شروع ہوئی، اس پہ ایک اور واقعہ میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلا جاؤں. یہ جو کرکٹر ہیں یوسف نام ہے، غالباً پرانے ہیں، وہ ایک دفعہ ایک مدرسے میں ان کا میں بیان سن رہا تھا، وہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے بہت پوائنٹ کی بات کی جو مجھے پہلی دفعہ سننے کو ملی. انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق اور ہمارا واسطہ دنیا کے مختلف لوگوں سے پڑتا ہے، اور اس میں یہود کے ساتھ بھی ہمارا بہت واسطہ پڑا ہے. ان کے جو مضبوط قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو 15 سال تک تو یہ ڈیجیٹل گیجٹس اور یہ چیزیں دیتے تک نہیں ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی چیزیں ہیں، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے
تو بچپن سے بھی ان کو سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، وہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں بقول اس کے کہ 15 سال تک وہ ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں. اس میں صرف وہ تعلیمی چیزیں، چاہے وہ ان کی دینی ہیں یا چاہے وہ دنیاوی ہیں، وہ چیزیں اس کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں بچوں پہ. اور 15 سال کے بعد آ کر ان چیزوں کو یہ چیزیں چونکہ ایسی ہیں سر کہ چونکہ میں تو اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، اس کو سیکھنے سے زیادہ بندہ اس میں پڑ جائے نا تو خود بخود یہ چیزیں اپنا آپ سکھا رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو واقعی ان چیزوں کو دیکھنے کی جو ہے وہ، ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور ہمارے نوجوانوں کو فی الحال جو وقت ہے میرے خیال سے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں اگر اعجاز کوئی میری مانتا ہے نا، کوئی پیرنٹس مجھے سن رہا ہے، میں ابھی آپ کہہ رہا تھا نا بھی سیاسی کوئی پوسٹ لگائیں تو اس کو ہزاروں کمنٹس آتے ہیں، اور جو کام کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو جی وہ اسکپ کر جائیں گے، بھی دیکھیں گے نہیں. اگر کوئی میری سن رہا ہے، میری بات ہے ایز اے ٹیچر، مطلب میری نصیحت کو مان رہا ہے، تو میٹرک تک تو بالکل ہی نہ دیں موبائل، سمپل موبائل ہی نہ دیں. جی مطلب ہے نا بالکل آپ موبائل اس سے لے لیں جب شعور آ جائے گا 15-16 سال تک بعد. ظاہر ہے ان لوگوں نے تحقیق کی ہے تب وہ 15 سال تک نہیں دے رہے نا. تو اب ہم اگر اپنی اس کو دیکھیں، اسلامی اس کو دیکھیں کہ سن بلوغت جو ہے 14-15 سال کے بعد شروع ہوتی. تحقیق وہ لیتے تو ہم سے ہیں، پھر مطلب ہے وہ اپنا نام لگا لیتے ہیں. ہم تو غور نہیں کرتے نا، غور نہیں کرتے کہ ہمیں سن بلوغت یا کتنے مطلب ہے ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، بالکل وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ وجدان سے وہی باتیں اپنا لیتے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں بھی یہ تو مغرب والی بد ترقی ہے نا. بالکل بالکل بالکل. اچھا سر، ایک بہت ساری چیزیں میں مزید ہمارے ماحول میں دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ ابھی میں جا رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہماری گفتگو پشتو میں ہو جانی چاہیے، اردو والوں سے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ بہت سارے ہمارے سننے والے وہ پشتو میں بھی ہیں، تو میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ډیر شیونه داسې دي سرجی موږ علاقو کې څرنګه تعلیمی ماحول سره موږ خبره کوو چې تعلیمی رجحان چې دا هغه بچو کې ډیر کام ده. اوس کا یو ځکه شی تماشای کنه تماشې کې چې تعداد وکسي هغه کې رغښتنې ضرورت نه اور دمره مجمع کټه شي چې زوی کام پریوزي، اور کا خبره روشي چې تا تعلیمی ماحول منه یا تربیتی پوینٹ منه یا چې ته اسلامک پوینٹ آف ویو سره خبره کیږي، یعنی کوم شي سره چې انسان پرسنلی گروتھ کوي، انسان دماغی لیول مخکې درومي، هغه کې بیا موږ بچو دلچسپي ریز بریز او سره سره ډیره کامشله اور مزید کمی شي. دغه بهتري لپاره داسې کوم اقدامات دي چې هغه د ټیم اساتذه، والدین، پہلا خو داغه دوا چې کوم کسان دي، یعنی اساتذه داسې کوم پوینټ منې نن نه بعد عمل درآمد وکړي چې هغه سره بچي چې دي هغه تعلیمي شیونو ته څخه رجحان زیات شي، هغه کوم پوینټ منې معنی تو کې هغه نه بعد والدین چې دي هغه کور کې بچو منې کوم شیونو ول دغه ته معنات شروع کی چې هغه تو سه ذهن مطابق چې نشته دا چې هغه سره بچو کې بهتري روشي. اجازت پہلا خبر خدا دو کرنا چاہیے کسی بھی روز تماشا ہو یا نہیں موسم مطابق، مثلا نن سب 9 بجے ڈر واخسی جی کوڑ کا 9 بجے سے کرتا نرسی کا نا والدی وی یا نہیں والدہ دینا پاتا کی بچائے چتے شپیدی بشترا وقتاً فوقتاً کسی جو بچائے مشتا دا یا نشتا دا ٹھیک دا تماشا بھی پاتا ہی غطا ذہن جو ودا قدرتی شیطانی مالدائی سے وہ لوری ڈیر خیالی مین کردار دا والدین جی والدین پسے بیا اساتذہ کردار دا جی اور اساتذہ لکہ مورتوں سے نن لگیا ہو نن سب دور کے سوشل میڈیا بیا جی سوشل میڈیا ار سڑا اٹیچ دا سرا چوک یعنی باوے موڑے لگے کہ سلیکے کے چارے کوانے والدا کلے رستنے والدا غنا موبائل ضرور بھی سوشل میڈیا سر بغا ٹچ گا نا مین ریسپانسبلٹی بیچ کم موڑے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دو غادی موڑے خالی یعنی غول پسٹونا نہ لگو جی بار بار دے دا تلقین کا وہ کچھ یعنی اور کو تماشے بجائے یا اغا بجائے چدا اغا رجحانہ کا اسکولوں کی موڑا لیکچرر کو لیکن بدقسمتی دادو چے موڑا چے پیرنٹس روڈو اغا مشتر چینا اور موڑا دغا خبر چے کو اغا موڑا اور کو ذہن نہ پوسا پوسا لوڑا سی تماشے اغا ول خبر کو ایون اغا 11-12 سال ول بچائے دا اغا زر ایکسپٹ کی جی 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 پیرنٹس بیا یعنی رول دا یعنی والدین چې دي څنګه چې تاسو ویل چې والدین ته چې ځل پیغام ورشي او هغه ته ویل شي چې به تاسو بچی بری کې تاسو سره څه خبرې کوي دي
اغي کوم غلطۍ یا اغي کوم خوبیاں خامیاں موږ مخمختی هغه تاسو تک شونی دی به والدین هغه من سره غیژ نه ټپوي بل پیټ دته ځکای او بوډا یعنی کلی کی کنه چا وروي دور رشتہ داری یا آخری درجه یا گاونډونو وروي کنه جی جی بوډا لوکل سکولونه چې دی هغه بچي چوټي کی اس والد والدہ تپات دو چی یعنی دا سکول ضروری دا شادی ضروری نہ دو جی چې کوم کلوز یعنی بلډ ریلیشن ای کورک شوروي یا تربونو نږدې یعنی کزنز ای هغه ته چلو ټیک دا جی خو داس ایونٹس کې چې دا کنه شادی وی یا چاہے غمی ہے کیوں نہ وی دور یو رشتہ داری کلی کې چا فوتگی وشلا به جی اور کجی ویل نظر غلا فلانا جی فوت شو دا اور موږ چې کله د خیرات مړی وی یا څه شي هغه رز جوړ کی موږ سکول ول نه جی موږ ټیچرز باندې ایز ا گورنمنٹ ټیچر موږ باندې ریسٹرکشنز دی مار نہیں پیار والا فارمولا دو جی 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 چا کوای نشو پرانے زمانے کې وہ خارج کونه ول یو ډور هغه موږ چاته نشو یا ډنډه موږ استعمال وای نشو بالکل بیا یعنی موږ خالق وی کنه چې ایز یعنی ټیچر دا والدین باندې رسی ضبط ٹیچر اور والدین یعنی از اے پرسنل واقعہ بیان کا جی ظاہر ہر ٹیچر کا دا والد ہاں دا جی ٹھیک دا بالکل اور ایز اے ٹیچر موڑا بچے وا رام وا 9th کے گئے 400 نمبر رولے ایز اے والد اگے کی مجھ سے کردار نہ ہو چې مو بچے ته ټیمر کولا موړه جی ابو جی چاچو جی ڈیڈی دا جی مت سوال نہ رچی او بیٹا کل بتانا تھا ابو آپ گھر پہ نہیں تھے جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ مطلب ہے نا اب میں میری وجہ سے ایز اے میرے والد کی حیثیت سے میں نے کوئی ریسپانسبلٹی ادا نہیں کی. وہ بچی خود پڑھتی رہی تو مطلب ہے نا بیکورڈ علاقے سے بھی 400 نمبر آ گئے. اگر اس میں میرا ایز اے پیرنٹس کا رول شامل ہو جاتا تو مجھے بالکل شور شارٹ ہے کہ 470 کو وہ کراس کر جاتی. تو یہ مطلب ہے نا مطلب دا والد یا والدین بیا غا رول دا ذکر پرسنل مثال ذکر درکو جو ٹیچر یا آخر سے جو والد خو یا کنا جی 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 بالکل والد رول ضروری دا. نور نشو کوای متچا پہلا واقعہ بیان کلا والله عالم چې سچ بھی یا جھوٹ بھی وچ پرانا زمانے کے چوک او سبدورو به بغس بچی بده چې سباق ویلو کنه چې روغلو کورته کې تو مخ کې کنه بچا سباق تیروا ولو به وچ چې ته جوړ کی ته اڑی رغلا کنه بغا ډنټو کول یا سزویر کولا اوته بچے میٹرک پاس کړلو صحیح انټر یو کړلو کمیشن لوړلو کنه غا کمیشن کې چې میجر رینک ته ورسېدو غته پاته ولګد چې یعنی فلور خو مې بالکل نه پړ دا. اچھا یعنی ماشاءالله هغه کلمندی نه چارو ټیکس یې هغه ته چې ابو ته خو دا څنګه وی بالکل زغو چې ته اړی رغللې مو ویل چې ندر چې خزار د ته دی غدو اوته اوته یی بچه غخلو انټر یو کړلو کمیشن یو کړلو غشللو کنه. صحیح صحیح والد یو والد دو کنه بالکل نه پړ دو سکول هغه ته بالکل نه لوټا کنه کم از کم غدا ہو کواشی کا نا چې بچے کور ته روغلو کور کې کشي نہیں 2-3 گھنٹے بیٹھے گا 1.5 گھنٹہ جتنا بیٹھے گا کچھ نہ کچھ تو حاصل کرے گا نا. کتاب کھولے گا نا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ورق گردانی کی ہے صفحے کو پلٹتے ہیں یا موبائل ہے تو اس سے کچھ پوسٹیں ہوتے ہیں اوپر جا رہی ہوتی اس طرح انگلی مار کے نا اس کو اس میں کچھ نہ کچھ تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے نا اور نہیں تو نام آ جاتا ہے کہ یہ کس کی پوسٹ ہے. بالکل. تو بچہ جب کتاب کھولے گا تو ظاہر ورق گردانی کرے گا کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں جائے گا کتاب سے اس کا رشتہ بنے گا. تو اس لیے مین جو ہے نا یہ والدین کو مور پلور تھا بالخصوص بیاز ہیں کہ مور تجدا گا موڑ خبر شاید چک نصیحت چا مند عمل نہ کی خبر الموڑ خپل پل فرض نہیں کو نہ دا جی کسو کے 1-2 عمل وکړلو کنه موڑ چې موڑ بس پل فرض ادا کړلو. عموما سر جی دا موږ والدین چې یعنی علاقو کې چې کوم والدین دي هغه دی شي سمجھ بوج څنګه پرون موږ د باندې خبره شوی وا چې بچو نه زیات فلحال د والدین ته تربیت ډیر ضرورت تا چې کوم والدین دي کنه هغه ته دی شي یا اوسه پورې شاید سمجھ نه لګي یا دی شي اهمیت منه هغه توجه نه ورکي چې بچی سره بو هغه تربیت بو کې سرانګي څه طریقې سره به یو بچای تعلیمی میدان کې مخ کې بیا باغا بو لیول تراسی فلحال والدین ته دیشي سمجھ نه ورسي شروع کې چې څنګه چې ابتدائی
بیا چې څومره هغې ته ډیل ورکوي، نه یې تربیت ته غور و فکر کوي، هغه بچه بګړو کېږي اور دمره بګړو شي چې بیا چې څه ټایم هغه زړه یې که نه چې یار اوس بچی مې د سیده لارې ته روان شي، بیا هغې کې سیده لارې ول زوی پوتې نه. نو دی پوینټ باندې چې کوم والدین دي هغه د شروع نه څه خو تربیت شیونو باندې څه خو چې سر دې باندې کا تو څه خو روشنی وچو اجاز تو سے پڑوسی ہو کا نا حضرت خان بھائی اللہ دې بخشي هغه وی وا فکر شاٹ غونډه کوله چې خالګي چې بچو تربیت به بغوي چې زې چې سپل تربیت صحیح کو وډ کی سپل د سپل اسی شي بالکل یعنی زې والدین چې مو کریکٹر کسی کا نام مو بچی اور وی کسی زہر خبر دو وہ سپل د سپل تربیت صحیح کی یعنی بالکل والد چې دا والدین ته وہ تسپل کردار چې داغا صحیح ہونا چاہیے چې هغه سپل هغه کی بچی یعنی رول ماڈل دا ٹیچر رول ماڈل یا والدین رول ماڈل جی. بہرحال ډیر پوینٹ باندې سر جی موږ نن پوڈکاسٹ کې خبره وشله اور کوم پوینٹ مزید تو سے ذہن کی تعلیمی تربیتی حوالے سے یا دا سے میسج چې تو سے یو چې یار دای مزر درد دا د موږ علاقې خلک ته ایریا خلک دی باندې د څه خو هغه فوکس وکړي، دی باندې د توجه وکړي، ان شاء الله هغې سره به موږ علاقه موږ ضلع موږ ملک ډېر بهتري طرف ته روان شي. هغې باندې څه خو اجاز تو ویله تو سے ویل که نه مو ته ووایي چې ځینې مو بچی شادی شروع دو اور کور کې چوکې ګوشي اکیلا یا ون انتظامات ذمہ داری مو دو خو هر چې ته زه دا ایز اے محلے میں ایز اے ټیچر ایز اے استاد پہلا فرض موږ دغه ده چې دغې چارې ته موږ څوک وبولي که نه غونډ چار به پرېږدو. زه ایز اے ټیچر غونډو خپل هغه ته بالخصوص خټک بیلټ ته ماؤں بہنوں ته بیټیو ته موږ چې کوم وروڼه دي هغو ته زه ګزارش کوي چې غونډ چارې پرېږدئ. موږ نوجوان دي سوشل میډیا باندې لګیا دي، کله چې الیکشن روشي خپل خپل پارټي ته ترجیح کوئ، خپل هغه کوئ، خو څه ضروري نه ده چې هر ډیمانډ موږ ګورنمنټ نه پوره کوو. تو یو شغونې مثال درکړلو که نه چې یوه ما هغې کور کښې وړکي حفظ وکړلو اور مو پلور له خبر شلو چې کله یې حفظ وکړلو که نه موږ اپنی ضروریات چې کوم موږ ته میسر دي سہولیات هغو کې رہتی ہوئی موږ څرنګه یعنې هغه کولی شو که نه یو څوک افورډ کولی نه شي یعنې معاشرې کې موږ چې کوم افورډ کولی ول کسان یو کسان یو بچه دا بچی دا ضرور رسلو چې میټریک وکړلو هغه کمر ته کله به وته یوالي ته موږ د خپل جیب اخراجات کام کو هغه د موږ سپورٹ کو نیکی یہ کنا نیکی کبھی رہگا نہیں جاتی. تو کنا اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے صلہ رکھو سب کچھ چھوڑ کے سب پہلا تعلیم شادی پہ ذہن کم خرچ کا نور غمد رسومات میں کم خرچ کا صرف تعلیم ته جدات توجه ورکا اور زه اس پلې لکه کې مثال ورکړم که نه زه نه خالی کی چې ماړه تعلیم مې وکړلو تو سے پرون یو سول کړه وکړه نه چې کیا وجہ ہے کہ بےروزگار ہوتے ہیں. تعلیم چې وکړي چې صحیح وکړي که نه بےروزګار نه پاتې کېږي. موږ یو کزن و ایف سی کې کیپټن عہدے ته رسېدلو بیا چې څوک سفارشي لرلو چې کوندې بھرتی کا سول روغلو چې یکم سوال کو کیسے کون سی تہوار منائی جاتی وچ غم ہوتا ہوئے چې سر بھائی جان یکم سوال کو کون سی تہوار وچ موږ ته پوسه کیمرې لګېدلې چې تو ته دغې پاتې ډشته ده که نه او دا خو یو انپړ سړي ته پته ونه چاہیے که نه چې یکم سوال کو کون سی تہوار منائی جاتی اور تعلیمی لیول موږ دومره یعنې ګره وه ده چې میټریک وړکي هغه ته دغه پاته نه یو پوینټ سر هغې تاسې خبره نه موته یاد شه چې موږ خلک چې ده که نه نوجوان 24 غنټې دغو سیاسی پوینٹ کې مګني دا زندہ باد دا مرد آباد دا فلاں هغو ته زه یو بل فکری خبره ته کوي دا یو الګ موضوع ده. زه دې باندې خبره نه کوي چې بھائی سیاسي موضوعات کې چې دي هغې کې خبره کوم ټیکتي غلط دا یو الګ پوینټ ده. زه یو بل فکری خبره سره عموما دا کوي چې کوم بچای چې د ټیم تعلیمي میدان کې ده هغې ته که لاګي چې یار موږ د پاره موږ علاقې د پاره موږ ضلعې د پاره څوک چې دا سیاسي پارټي څه چار نه کوي نو هغې بچي ته پچار دا ده چې هغه دا عزم وکړي چې نن نه بعد به زه به خپل تعلیم باندې فوکس کوم انشاءاللہ زه به دغه زوی ته راسم چې دې علاقې تقدیر به نن نه بعد که بدلی زه به یې بدلی اور دا عزم
کہ 5-10 نوجوان یا 2 نوجوان سر جی بالفرض دے علاقے نہ روزی انشاءاللہ دے تقدیر بدلا ہوتا خوئی بھی عرصے نا مگا صرف 2 شعونوں کے مگنیوں زندہ آباد مرد آباد فلاں 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 اور زون مویردہ اگے واجے ریز پوریز مگا 65 رونیوں مخ کے نسو دے برے کے سر جی اعجاز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی طلبہ جدا کنا تحریک چلا والا تحریک پاکستان کے سٹنگ چ پاکستان جوڑش لو بیا وہ اسٹرکٹلی نصیحت ہے اگڑو تمام تر توجہ اپنی تعلیم کی طرف دو موڑا اس خٹک بیلٹ والے سر چار کو کنا زین چ خٹک بیلٹ ای وجہ تو ورسو سیدھا کنا ای وجہ تو تمام بشمول مو بشمول تو سے کنا ای وجہ تو دی موڑا ورسو چ بیا غان بعد موڑا سیاست کی اچھی کی ایکٹیو سو کھولو سیاست خو ظاہر دا ووٹ چاہتے رکونا دا چا سپورٹ کے اس بھی ضرورت اگر سوشل میڈیا چشی سپورٹی اگا کوا خو توجہ چدا کنا غا موڑا سپل چدا علاقہ غدو اور تعلیم نہ بغیر موڑا تو سے جی ملک و تاریخ پڑھو کو کنا جی جی جو کم ممالک مسلم ممالک دی کنا مسلم ممالک ترکی وقت ہے ملیشیا وقت ہے جو کم وہ ریشو تدو ایجوکیشن ریشو تدو شرح خاندگی کنا جو کم شرح خاندگی جو تدو اگو جی ڈی پی صحیح دو اگو ترقی صحیح دو اگا عرشی کے مخ کی دی اور موڑا ہو جو کم آلتا کہ شکو کنا جو موڑا جی دمرا فرض کیا 64% شرح خاندگی دو یا دمرا دو کنا موڑا معیار صدا موڑا چھ مردم شماری کے کہو کنا چھ پڑھا لکھا کس کو شمار کیا جائے جو اپنے دستخط کر سکتا ہے اس کو آپ نے پڑھا لکھا شمار کرنا ہے اس فرق 64% موڑا یو یا چمرا چنن سب موڑا یو کنا شرح خاندگی دو اگے کے اگا دا چھے کم اگا دستخط کواشی اس دستخط خوش چاہ بینک ضرورتی غطا اس طرنگی اگو اس دا کونشی ٹھیک دا کنا دمر موڑا یعنی اوورال پستا بیا موڑا سپلی لکے کی چھ روشو اوورال آبادی چھ کسے 50% خو یعنی فیمیل آبادی شللا بالکل 50% خود تو سے سکوٹے نا اوبسو کنا اوس چخو یعنی شہور روغ للو چھ بچاؤں دے خالق تعلیمونہ کئی ایستا ایستا ورچی انشاءاللہ ننزت تو لگیایو ہو سکتا ہے چوک مبور بھی یعنی دغه واجه ته یعنی بچے ته تعلیم په لګه کې چې وای زغ نور اخراجات مې نس کا بجٹ بچ دا غا بس پل هغه ته عید کې دوا سوټونه کوي یو بو کا بالکل 3000 ول سوټ کې خیر د 1000 ول مده گزارو کا خو بچو تعلیم ته جدا کنه هغه وز ترجیح کوي جی جی ان شاء الله علاقہ تعلیم نه علاوه بغیر علاقہ حکومت ملک وی علاقہ وی کلا وی هغه ترقی نشي کوي بالکل 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 صحیح سر جی ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریہ نن چې کوم د سیشن د دې کې موږ ډیر بهترین چې کوم موضوعات دی هغه منه خبره وشله اور آئنده به ان شاء الله چې کوم مختلف موضوعات روان دی هغه منه موږ وقتاً فوقتاً اور خبرې کو اور علاقې ته چې کوم شیونه ضرورت دي اور کوم فکری شیونه کوشش پودای چې موږ هغه د ذهنونو ته روچ اوچی دا شیونه دي ته باندې تو ونس اگین شکریہ ډیر توسه ویل چې توسه موږ ته اگر وکړلو موږ که څوک سوشل میډیا باندې اور وی جی خبره موږ کو کله چې دا وایو چې څوک یې زې مستر فرق یا چاته قسم ہو سکتا ہے اختلاف یا چی جی خوب خبرې موږ څکو جی بالکل مجھتے نہ توست مشہوری ضرور آشتا نہ موتا شہرت یا مشہوری ضرور آشتا یو لکی یو دردا دردا چاہا موست خدا یو فرق صلیت رو کڑا دا چاہا توست خدا صلیت در کڑا دا جیم میڈیم ہو کڑا یا سوشل میڈیا میں یعنی کراچی در پریشر للا دالتا کہ یعنی سپل علاقے تا سپل علاقے دے پر اچھا ہوکا جی جی موڑا جو کم خالق لگیا ہو کم ڈاکٹر صاحب مثال در کہیں کنا مو اگر تقریب کے ارچے تا مثال کہیں آئی ٹی شعبے کے پاکستان کے 1% خالق دا آئی ٹی شعبے کے اور تو سے چونکہ سپل فیلڈ دا آئی ٹی شعبے وال بے روزگار نہ پوتی کی گھر بیٹھے بیٹھائے لاکھوں روپے کم ہوئی جی اور جو آئی ٹی شعبے کے پی ایچ ڈی ڈر کام خالق دا اغن جوان دے دے پرا سپل یعنی سروسز اغکڑا لل چیزاں چاپری واندے بیک وڈے لکے کی چی موت شاسل کڑا دا موت تکالیف ہو چی اغا مو یعنی نسل تنوی جی 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 دغا سی نور چوکا ہدی کنا چی اغا سپل یعنی موڑا سپل لائف موڑا سرنڈر کو سپل خیشات موڑا سرنڈر کو سپل خیشات موڑا پس پشت کشیر دو جی 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 تاسو جی کراچی کے ٹک ٹک سیٹ وے لور کے پتہ کداش ہے غب پتہ کداش ہے سہولیات بھی دیتا دانا چے گڑ دیکھ سے چے آلتا جو
ټرالي ډمپر در باندې هغه یې غونډ هغه کې پہچان ولې لکه بله ځای چې چا وایي چې اپنے شناختی کارډ اپنے پاس رکھے. خو یو درد دل دی دا که نه ځکه بره څوک کمو چېته اور وي علاقې کښې دي علاقې نه بار دي علاقې ول دي مړه علاقې ول خلک ته دا یو که نه چې کوم پډلې کدي اور بار پوتې کېږي هر یوه سړي دا درد ده خو چې هغه هلته چاته خبره کوي هغه یعنې اور وي نه هغه چې زه ته یوه دلچسپ خبره کوي خبره لمبه کېږي نن دا ډېر کول پهله زه کلي نما نه وخوړم چې به بسکوټ هغه شي یوې هغه کښې وې چې آرمي کې کلره کو یعنې 70-80 درمیان کې که نه چې ریټایر شلو چې بیا کلي کې هغه یو اپلیکیشن ولیکلو کلي دی پر سکول کالجز چې بیا هوټل کې دی یعنې هغه لګېدلی وه محفل لګېدلی و هغو ته یې وې چې یعنی ته اوس مو ته ورشه د شي ضرورت خو پوته خو نه ده دغه د اپلیکیشن ته یعنی پړ کې سنا وکړلو هغوی ته چې ودره چې موږ مشر وشي هغه چې مشر راغلو هغه کوټ چټ انپړ اور یو انپړ نه بېله خبره ده خو شعور انسان که نه هغه ته چې ویل هغه جي اوټ پټا خبره شلو کور ته راغلو کور ولته یې ویل اپلیکیشن هغو په مخ کې بجا کړو هوټل کې کور ولته یې ویل چې زه ټرک رو بوله سامان ته 3 پنچ نو کې ایده جو نباس آئے کل پرېږدو هغه لوړل ستر شهر کې سیټل شلل که نه اوس غیر ځای مو ته چې کوم سړي خبره کوله چې هغه ټوټل چې بچې دي بیټې بیټیاں غونډ هغه اعلی هغه باندې یعنې ګزټډ افیسر دي څوک ډاکټر دي څوک هغه دي موږ یعنې موږ خو هلته حوصلې سره پاتې کېږو هغه که نه خو که دا عالي بظاهر خبره ده چې آنے والے نسل دي هغه به یعنې علاقې ته ترجیح نه ورکړي موږ چې څومره هغه دي موږ یعنې علاقې افیسر دي هغو درد دل ده هغه علاقې دې پر شاید کوونه غوړي خو خبره هغه فوجي اټکلره کول دې ته شي که نه چې هغه حال ده چې څوک یعنې کول غوړي هغو به موږ جي خلک ته وایي د ذاتي وفا دي او ذاتي تاسې زه روبللی انټرویو مو ته یعنې ریکویسټ وکړو ډېر خلک به دغه چې ذاتي وفا دي یقین مانو سر جي دا ټیم چې څرنګه تاسې خبره وکړه که نه چې موږ خو چې دا څومره سسټم دی کې ټیم لاګي که نه دا فل صرف علاقې دی پر دی وګرنه دا ټیم چې څومره ور دا شیونه دا کیمرې دا مول دې منې چې کوم خرچ شي دي دا استعمالیږي دا مو خوستي ولدي چې موږ الحمدلله پهله چې سیټ شته دا صرف دا خو اجازه بیل خبره ده که نه اوس موږ تقریبا 1.5 غنټې نه لګیا یو جی هاف اور یو سیشن ختم شلو هاف اور به بل ختم کېدنه وي هغه نه پهله سیټینګ باندې لګیا یعنی 1.5-2 غنټې شلو اوس چې څوک په یعنی ول خلک دا کنه غو ته پاده دو چې 1.5 غنټې کې آی ټي شوبې ول څومره یعنی کمای وي بالکل موږ جلد زه خو لیا آی ټي شوبې سره تعلق نشته دا تو سے یعنی 1.5 غنټې کې څومره کمای کولا خو سکه لکه ګرته رہتے ہیں کنه هغه والی صوب ده بالکل یعنی آی ټي چې چاته پاته دو غو ته پاده چې 2 غنټې کې آی ټي ول څومره یعنی کوم واشي خو یو ونس اگین یعنی درد دل ده چې تو سے غدا عوام ډیر شکریا کا څوک موږ کسي کای وا خبره چا عمل وکړه کنه آسه خو پوسټ شیر کوي اخ کوي دغه مو موږ انټرویو دا یا ډاکټر افضل بادشاہ سے ولدا هغه د مختلف شیر کی اور برائے مہربانی څوک موږ اور وی کو روک شي دغه ہدایت کو صرف اور صرف تعلیم اور تعلیم سره دینی تعلیم هو ضروری ده ویل چې کوم ضروری ده هغه خو موږ دینی ده چې کوم به موږ اخروی زندگی کې چارے ترسي برائے مہربانی صرف اور صرف تعلیم دور بروشی چې موږ علاقہ چمکويږي انشاءاللہ خو صرف موږ تجدا 10-15 سال قربانی موږ نسل ورکولې نو چې موږ سب کچھ چھوڑ کے تعلیم پر لگا شو انشاءاللہ که موږ زندگی بے وضاحت اجاز ہاں موږ خوشی وي چې موږ یو دا کې یو کردار ہو چې موږ عمل مده چا خبره کړو جزاک الله ډېر مننه ډېر شکریہ جزاک الله خیر